پہنچاتے ہیں اللہ اپنے فضل کو جس کو چاہتے ہیں من عبادی اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم اور وہ اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ کیا کہتے ہیں اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو ہٹائے گا؟ سوائے وہی۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی یہ سپریملی اللہ کی پاورز بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو کوئی کون ہے، نفع نقصان کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف دینا چاہے کون ہے جو ہٹائے گا؟ آج آپ دیکھیں سارے آپ جتنی تدبیریں کرنی ہوتی ہیں ہم کر لیتے ہیں، اللہ پھنسا دیتے نا جہاں میں تو پھر ہم نہیں نکل پاتے، تو اس وقت کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب کشتی میں تم پھنس جاتے ہو تو پھر تم ایک اللہ کو اس وقت پکارتے، جب تمہیں پتہ چلتا ہے اب کوئی بھی نہیں ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا اب پکارا تھا نا اللہ کو، تو ایسا ہر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو آپ کو اور میرے سامنے نہیں بیان کرے گا، لیکن اس کو وہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فیلنگز جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ اور مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، صرف اللہ ہی ہٹا سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ کسی کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو کون ہے جو اس فضل کو چھین لے کسی سے؟ اللہ ایک کو بھلائی دینا چاہ رہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بھلائی چلی جائے، اللہ نے نہیں چاہا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، الٹا اور بڑھ جائے گی وہ بھلائی، لیکن وہ بھلائی اس سے وہ ذرہ برابر بھی نہیں چھین کے لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں کلیئرلی کہتے ہیں ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها، جس کے لیے اللہ رحمت کھول دے تو اسے کون روکنے والا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جسے اللہ روک دے تو پھر اسے کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آج میں اور اب لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں، ہم یہ نہیں بولے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، صحیح ہے ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ سے تو کوئی نہیں لے سکتا نا ہمارا حق، صحیح ہے؟ تو کس کے پاس جائیں گے ہم؟ اللہ کے پاس جائیں گے صرف۔ یہ توحید ہے، یہ حد ہے یہاں پہ کہ میں اور آپ کو کسی سے کوئی آس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ اور یہ بار بار مجھے اور آپ کو جو ہے نا اس کو چیک کرنا پڑتا ہے اپنے عقیدے کو، بار بار اس کو ریفریش کریں، ورنہ ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں پھر سے ہمارا اللہ سے وہ ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ اللہ پہنچاتے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس الحق سچ من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، فمن اہتدی تو جو ہدایت حاصل کرتا ہے، فانما تو یقیناً یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوگا، فانما تو بے شک یضل اس کی گمراہی کا نقصان علیہا اسی کے اوپر ہے، وما انا علیکم بوکیل اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی داروغہ۔ اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ تمام انسانیت سے کہہ دیں، اے انسانوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے، الحق آ چکا ہے، الحق کیا ہے؟ قرآن تمہاری رب کی طرف سے آ گیا، جو ہدایت پائے وہ اس کی ہدایت اسی کو فائدہ دے گی، اسی کے لیے ہے جو ہدایت پڑھے، کسی کی ہدایت، میرے ابو اگر ہدایت پڑھے اور میں ہدایت پہ نہیں ہوں تو مجھے ان کی ہدایت فائدہ نہیں دے گی، جو ہدایت پر ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہ ہو رہے تو بے شک اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ میں تم پر کوئی چوکیداری تھوڑی کروں گا، میں تم پر کوئی داروغہ تھوڑی ہوں، جیسے اوپر تو ان کی اندر کی تو فیلنگز یہی تھی کہ سب ایمان والے لے آئے، کہ اللہ کہتے کہ اب آپ کیا لوگوں کو مجبور کریں گے ایمان پر؟ آپ دیکھیں یہاں پہ پیچھے بات ہوئی، یہاں پہ اللہ کہہ رہے نبی کو آپ کہیے، تو نبی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے، یعنی یہ وہی آپ دیکھیں جس طرح اتر رہی ہے ایز اٹ از نبی نے پہنچائی، تو کہہ دو کہ بھائی میں کوئی تم پر داروغہ نہیں ہوں، میں چوکیداری نہیں کرتا پھروں گا تمہاری کہ یہ تم نے غلط کیا صحیح کیا۔ آج ہمارے یہاں بھی ذرا اسی طریقے کا ایک معاملہ آ جاتا ہے، کچھ ایسا ہوتے ہیں حالات کہ بندہ جو ہے نا سب کی پھر مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہاں بھائی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے یہ کیا، آپ نے فلاں اس وقت یہ جھوٹ کیوں بول دیا، یہ سٹارٹنگ میں تو بندہ چاہتا ہے سامنے والا ٹرین ہو جائے، تھوڑا اس کو سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ اور میں کب تک کس کا خیال رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر کوئی بندہ اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کے اوپر دیکھیں یہ نہیں ہے دین کے ہاں آپ میرے ساتھ کوئی نیک آ جائے گا نا تو میں نیک ہو جاؤں گا، کوئی کسی کا داروغہ نہیں، یہ نہیں بولے کہ مجھے کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس لیے پھر میں اس کے ڈنڈے کے اوپر یا وہ ہاں ٹوکتا رہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کوئی نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں پڑھتے نماز، آپ کا گناہ، آپ اچھائی کے راستے پہ نہیں، آپ غفلت کی زندگی گزاریں، آپ کا گناہ، کوئی تھوڑی آ کے مجھے اور آپ کو بتائے گا، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا بات بولی دیکھیں آیت نمبر 109 میں کہتے ہیں وَاتَّبِعْ اور پیروی کیجئے مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وَاصْبِرْ اور جم جائیے حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دیں،
یعنی صبر کیجیے، جم جائیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کریں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین حاکم، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اب دیکھیں فرمایا کہ بھائی آپ کیا کریں، اب پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جم جائیے جو اللہ کے احکامات ہیں. تو یہ جو وحی ہے ہمارے پاس قرآن کی صورت میں، اس کی پیروی کیجیے، اس کے پیچھے چل جائیے. دو لوگوں کی چوکیداری نہیں کریں، صحیح ہے، لوگوں کی چوکیداری کے لیے میں اور آپ نہیں آئے. اپنے اوپر توجہ دیجیے اور پھر اللہ قیامت کے دن بہترین فیصلہ ظاہر کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے. اچھا جی، تھوڑا سا سورہ ہود پڑھتے ہیں ہم. سورہ ہود، ہود بھی کیا ہے؟ نبی کا نام ہے. حضرت ہود، ان کی قوم ہود جو ہے اس کا تذکرہ آپ پڑھیں گے اس کے اندر. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، سورت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 1. کتاب احکمت آیاتہ، کتاب محکم کی گئی ہے اس کی آیتیں. ثم فصلت، پھر تفصیل دی گئی ہے. من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبردار کے پاس سے. یہاں پہ آپ دیکھیے بات بتائی جا رہی ہے، یہ کتاب جو ہے نا، یعنی قرآن، اس کو محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کیا گیا ہے. اس کی آیتوں کو احکامات دیے گئے اس کی آیتوں میں، اور پھر اس کی تفصیل دی گئی ہے. تو قرآن میں احکامات کی تفصیل ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے ہدایت کی آیت یہاں پہ پڑھی کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے ہدایت ملتی. پھر ہم نے دوسری آیت میں اس کی تفصیل پڑھی کہ اللہ ہدایت اسے دیتے جو ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے. حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہم یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا، ہم نے پیچھے سورہ اعراف میں بھی پڑھا، آگے مزید سورہ طٰہٰ میں مختلف جگہوں پہ ہم پڑھتے رہتے، سورہ شعراء میں پڑھتے ہیں. کیا ہوتی ہے مزید اس کی ڈیٹیلز ملتی رہتی ہیں. یہ قرآن کا انداز بیان، اور اسی کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی. اور وہ اللہ کو پتا نہیں اور اللہ نے ایسے قرآن دے دیا، نہیں. اللہ خبیر ہے، کہہ رہے اس کے پاس چاہیے تو بڑا خبردار ہے، اور اس کے پاس بڑی وزڈم ہے، بڑی دانائی ہے، بڑی حکمت والی ہے وہ ذات. تو ظاہر ہے جب ہم الگ الگ جگہوں پہ پڑھتے ہیں تو قرآن ریپیٹیشن نہیں دیتا، قرآن اس کی نئی ایک ڈیٹیل دیتا ہے، نیا کوئی پوائنٹ دیتا ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں وہ بات چل رہی ہوتی ہے اس سے ہم ایک نئی نصیحت اٹھاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ قرآن، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس طرح سے قرآن کو دیا ہے مجھے اور آپ کو، کہ ایک ہی جگہ پہ سارا ٹاپک نہیں لکھ دیا. آیت نمبر 2، اللہ تعبدو، کہ نہیں تم بندگی کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کی. اننی، بے شک میں، لکم، تم سب کے لیے، من ہوں، اس کی طرف سے، نذیرون، خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اب تم اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں بنو، یعنی اب اس کے احکامات کو لے کے چلو، کیونکہ آپ نے اینڈنگ یہ پڑھی اللہ بہترین حاکم ہے، فیصلہ کرنے والے. تو اللہ نے قرآن میں بھی تو فیصلہ کر دیا نا ساری چیزوں کا، حکم، احکامات، حاکم. یہ دیکھیں ایک ہی ورڈ ہے نا جس کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. تو اب میں اور آپ کو اس حاکم کو مان لینا، اور اس کے حکموں کی جب تابعداری کریں گے تو صحیح معنی میں بندگی ہوگی. آیت نمبر 3، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم سب بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹ آؤ اسی کی طرف، یمتعکم، وہ فائدے دے گا تمہیں، متاعًا حسنا، بہترین سامان، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، اجل تک یعنی وقت تک، مسمى مقرر، ویؤتی، اور دے گا، کل ہر ذی فضل، فضل یعنی عمل کرنے والے کو، فضل والے کو، فضلہ، اس کا فضل، یعنی جو زیادہ عمل کرے گا اس کو اس کا فضل ملے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے، بہت بڑے دن کے عذاب سے. اب فرماتے ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے، سب سے فرسٹ اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بتائیں؟ بخشش طلب کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، انستغفروا ربکم انہ کان غفارا، بخشش طلب کرو اپنے رب سے. پوری سورہ ہود آپ پڑھتے چلے جائیں گے، سارے نبی اپنی قوم کو ایک ہی بات کہتے ہیں، بخشش طلب کرو. میں اور آپ کو سب سے پہلے تو اللہ کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی. بخشش کیا ہوتی؟ پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہونی شروع ہوتی. کس سے؟ مزید گناہوں سے بچ جائیں، جو کر رہے ہیں اس سے دور ہو جائیں. جب پروٹیکشن ہوگی تو پھر اب کیا ہوگا، جب گندگی ختم ہوتی ہے، آپ اور میں کہتے ہیں اچھا یہ گندگی ہو گئی، بس اتنی ہو گئی، اب آگے نہیں ہونا چاہیے، دروازے کھڑکی بند کر دو، مزید اور کوئی گندگی نہ آئے. بند کر دیا آپ نے، اب آپ کیا کرتے ہیں، اندر سے صفائی شروع کرتے ہیں. تو توبہ یہ ہوتی ہے. پھر ہم اپنی گناہ جو ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں ہماری ذات میں، اس سے پلٹ کے آتے ہیں، کریکشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں اور ان عادتوں کو چھوڑتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ اس طرح ہماری پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اس طرح ہم پاک ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے دیکھیں اس کا انعام یہ آتا ہے کہ پھر جب توبہ کرتے ہیں، یعنی پروسیس ہے، پہلے میں بولتی ہوں استغفر اللہ، پہلے میں ریئلائز کرتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم مجرم ہو.
تو جب میں نے پہلے مانا کہ ہاں بھائی میں نے گناہ کیا، میں اللہ آپ سے بخشش مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جب موقع آئے گا تو اللہ میرا عمل دیکھیں گے، میں نے عمل کے وقت بھی کیا کیا، اس گناہ کو دوبارہ نہیں کیا، تو یہ توبہ ہوئی میری. جب میری توبہ ہوئی، یعنی پروسیس چل رہا ہے، جب توبہ ہوئی تو اللہ کہتے ہیں اب میں تمہیں فائدے دوں گا. اچھا سمجھ رہے؟ اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اب ہم صرف شرمندگی کے ساتھ نہیں، اب اللہ میں نیکی کا بھی موقع دے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل کریں اور دنیا کے بھی فائدے عطا فرمائیں گے ایک وقت مقرر تک. یہ آخرت کا فائدہ نہیں، اسی لیے بولا جا رہا ہے ایک وقت مقرر تک، یعنی دنیا کی حد تک بھی اللہ فائدے دیتے ہیں. استغفار کی یہ دیکھیں اتنی برکتیں، یعنی پراپر استغفار کی، وہ والی نہیں کہ 500 کے دانے پڑھ لیں آپ تسبیح کے، لیکن اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. استغفار تو توبہ کے ساتھ ہے، صحیح. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اور بات، سورہ نوح میں بھی حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہی بولا تم بخشش طلب کرو، اللہ تم پر آسمان سے لگاتار رحمتیں اتاریں گے، یعنی بارشیں برسائیں گے، تمہاری مال اولاد سے تمہاری مدد کریں گے. آپ دیکھیں یہ عملی ساری باتیں ہیں کہ اس کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے کیا ہوتے ہیں، دنیا کے بھی فائدے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں ہر فضل والے کو، یعنی جو بندہ زیادہ بڑھ کر کام کرے گا، ہر فضل کا جو مستحق ہے اس کو فضل دیا جائے گا. ذی فضل کا مطلب ہے فضل کے قابل، لائق ہے کہ اس کو اللہ مزید دیں. فضل کیا ہوتے ہیں؟ اور بڑھ کر اللہ دیں تو اس کو اللہ دیں گے، اللہ ظلم نہیں کریں گے. اور اگر اللہ کہتے تم پھر جاؤ تو میں تم پر ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کا عذاب آنے والا. آیت نمبر 4 الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف تو تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر تمہارا حساب کتاب لے لیں گے. آیت نمبر 5 الا انہم، سن لو کہ یہ لوگ یسنون صدورہم، یہ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ یہ چھپ جائیں اس اللہ سے. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں یہ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سے، یعلم ما یسرون، تو اللہ جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے ہیں سینوں کے بھید. یعنی کہہ رہے کہ یہ سن لو کہ یہ جو دوڑے ہو رہے ہیں ان کے سینے، یعنی یہ جو دو باتیں کرتے ہیں، اپنی بات کو چھپاتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے بیان کچھ کرتے ہیں. دوڑے ہونے کا مطلب یعنی اگر کہیں کہ ہم اپنے آپ کو یوں نیچے کر لیں کہ اپنے سینے کو چھپا لیں تو یہ کوئی سینس نہیں ہے نا، اس سے کوئی چھپتا تو نہیں ہے نا کوئی چیز. اور بولنے کا مقصد یہ کہ اتنی عام سی کوشش کر رہے ہیں، اتنی عجیب سی کوشش کر رہے ہیں اپنی اندر کے بھیدوں کو چھپانے کی کہ اس طرح سے کوئی کسی کے سینے کے بھید نہیں. یعنی اگر ایک بندے نے غلط کام کیا ہے تو وہ تو نظر آئے گا کہ تم نے غلط کام کیا، آج نہیں تو کل نظر آتا ہے. تو وہ نظر آ جائے تو تم اپنے آپ کو اگر منہ ڈھانپ لو تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ لوگوں کے نزدیک جو ہے تمہاری وہ عزت بڑھ جائے گی. صحیح ہے، یا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا دل پھر بھی بہت اچھا ہے. تو یہ تم جتنی بھی چھپانے کی جو کوششیں کر رہے ہو، یہ جو وہ چھپانا چاہتے ہیں اپنے سینوں کی باتوں کو کہ وہ چھپ جائے اس سے، یعنی اس اللہ سے چھپ جائے، تو اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. اللہ کہتے تم کیا کپڑے پہن کے یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر کی جو باتیں اللہ کو نہیں پتہ چل رہی، یا کوئی کور تم نے لگا دی اپنے اوپر تو اللہ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں ہر طریقے سے جانتا ہوں. اچھا ثیاب کا معنی یہاں پہ تو کپڑے ہی انہوں نے لیا ہے لٹرل، لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جب ہم سورہ مدثر کی آیت پڑھتے ہیں، اس کی 3 آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 آیت ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے ثیاب کو پاک رکھو، یعنی اپنے دامن دل کو پاک رکھو. تو یہاں پہ دل کی بات اگر ہم لیں کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو ڈھانپ رہے ہیں، اپنے دامن کو ڈھانپنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کے اندر داغ نہیں لگانے دینا چاہتے لوگوں کے تھرو، یعنی کہ لوگ ہمارے اوپر کوئی کیچڑ نہ اچھالیں، لوگ ہمیں کچھ برا بھلا نہ بولیں. اس طرح سے اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں نہیں تو بچا کے چلا گیا اپنے آپ کو، غلطی ساری اسی کی تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں اس طریقے سے، اپنے کپڑے بچا کے اور چل رہے ہیں، تو یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تو ساری باتیں جانتے ہیں. اور یہ کہ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے جب نبی ان کو تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ اپنے کپڑے لپیٹ کے چلے گئے. تو اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکل گئے. تو اسی طریقے سے یعنی انہوں نے سنا نہیں اس بات کو. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے دامن کو جو بڑا داغدار ہونے سے بچا رہے ہیں تو یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ جانتے جو چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ تو سینوں کے بھید جانتے ہیں. اور اللہ تو قرآن میں کیا فرماتے ہیں، میں آنکھوں کی خیانت جانتا ہوں، اور دل کے اندر جو ابھی ہلکا سا خیال آتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں. تو یہ بات یہاں پہ کیسے آ گئی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ جو بھی غلط کام کرے اس کا فیصلہ تو ہوگا. آج تم اپنے آپ کو چھپاؤ گے تو چھپے گا نہیں. یہ قرآن بالکل سچ آ چکا ہے. اب بھی اگر تم جھٹلاتے ہو تو صحیح ہے، اللہ کے عذاب سے